کیا آپ نے کبھی ایک ایسی محبت کے بارے میں سنا ہے جو شروع ہوئی صرف ایک سمپل فون کال سے لیکن ختم ہوئی ایک ایسے راز پر جو انسانی سمجھ سے باہر ہے؟ یہ کہانی ہے عائشہ کی، جو ایک عجیب سی آواز سے پیار کر بیٹھی اور جب اسے اس آواز کا سچ پتہ چلا تو اس کے پاس صرف آنسو اور سوال رہ گئے۔ عائشہ ایک عام سی لڑکی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ، پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ اس کی زندگی بالکل نارمل چل رہی تھی، لیکچرز، اسائنمنٹس اور رات کو دیر تک میوزک سننا۔ ایک رات باہر تیز بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور تبھی لائٹ چلی گئی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ تبھی اس کے فون پر 12:03 پر ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ عائشہ نے کال اٹھائی اور سامنے سے آواز آئی، I miss you۔ آواز کافی نرم تھی۔ عائشہ گھبرا گئی اور اس نے کال کٹ کر دی۔ اگلی رات وہی وقت 12:03 پر وہی کال دوبارہ آئی، اسی آواز کے ساتھ، I miss you۔ عائشہ نے فوراً نمبر بلاک کر دیا، لیکن اگلے دن پھر سے کال آئی ایک نئے نمبر سے۔ ہر رات ٹھیک 12:03 پر اس کا فون بجتا۔ اس بار عائشہ نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر دوسری سائڈ سے صرف ایک ہلکی سی ہنسنے کی آواز آئی اور کال کٹ ہو گئی۔ دھیرے دھیرے کالز لمبی ہونے لگی۔ وہ آواز اب صرف I miss you نہیں کہتی تھی، بلکہ عائشہ سے بات کرتی تھی۔ وہ آواز ایسی باتیں جانتی تھی جو عائشہ نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ جیسے ایک رات اس نے کہا، تمہیں بچپن میں نیلا رنگ سب سے زیادہ پسند تھا نا؟ تم کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ڈائری لکھتی تھی اور تمہارا سپنا ڈاکٹر بننا تھا۔ جو باتیں اس نے اپنی سب سے زیادہ قریبی دوست زارا کو بھی نہیں بتائی تھی، تو یہ انجان آواز کیسے جانتی تھی؟ آخر کون تھا اس آواز کے پیچھے؟ پھر جانے کی اس آواز میں ایک سکون تھا جو عائشہ کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ اس نے عائشہ کو اپنی ایک دوست کی طرح سمجھا، اس کے دکھ سنے، اسے ہنسایا اور اسے دوستی کر لی۔ دھیرے دھیرے عائشہ ہر رات اس کال کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کوئی ہے اس پوری دنیا میں جو اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے۔ عائشہ نے اپنی بیسٹ فرینڈ زارا کو سب کچھ بتا دیا۔ زارا نے کہا، یہ کوئی سٹاکر ہے جس نے تمہارے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، میں اس نمبر کو ٹریس کروا کے پتہ لگواتی ہوں یہ کس کا ہے۔ لیکن جب زارا نے نمبر ٹریس کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک عجیب سا سچ سامنے آیا، وہ نمبر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ زارا نے کہا، عائشہ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ کوئی انسان کا کام نہیں لگ رہا۔ عائشہ نے ہنس کر بات ٹال دی جیسے اسے مذاق لگ رہا ہو، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی گرج رہی تھی۔ تبھی عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے ایک لمبا سا سایہ کھڑا تھا، سفید کپڑے بھیگے ہوئے اور چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب تو تم نے مجھے دیکھ لیا۔ عائشہ نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی آواز تھی جو فون پر اسے بات کرتی تھی۔ عائشہ کا دل کانپ گیا اور اس نے خوف سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، میں وہ ہوں جسے تم نے پکارا تھا، تمہاری تنہائی، تمہاری دعاؤں نے مجھے بلایا، میں انسان نہیں ہوں عائشہ۔ اور پھر جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو عائشہ نے دیکھا اس کی آنکھیں پوری کالی تھی۔ پھر اس نے عائشہ کی طرف دیکھ کر منہ سے سانس چھوڑی۔ وہ سانس عائشہ کے ہاتھ کو جا کر لگی اور اس کی سکن جل گئی اور ہاتھ پہ ایک لال نشان آ گیا۔ اس وقت عائشہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ آواز اور چہرہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ عائشہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسوؤں میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا اور ایک اجنبی سی محبت بھی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، تم نے مجھے کیوں چنا؟ وہ مسکرایا اور بولا، اس رات تم نے دعا مانگی تھی کہ کوئی تمہیں سمجھے، کوئی تمہارا درد سنے۔ تمہاری دعا ہواؤں میں گونج گئی اور میں تم تک آ گیا۔ عائشہ کا دل کانپ گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا، ایک جن تھا، اور اس کا دل عائشہ کے لیے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تم سے جدا نہیں رہنا چاہتا، میں دن کی روشنی میں تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتا، میری دنیا اور تمہاری دنیا کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اگلی رات عائشہ نے پھر اسے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، عائشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر میں زیادہ دیر تمہارے پاس رہا تو تم میری دنیا کا حصہ بن جاؤ گی اور تمہاری روح کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ نے صرف اتنا کہا، پھر تم واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ اور مجھے کبھی مت بھولنا۔ اور تبھی وہ دھند کی طرح ہوا میں گھل گیا اور عائشہ کو اپنے کان کے بالکل پاس ایک فسفساتی ہوئی آواز آئی، میں ہمیشہ یہی ہوں، 12:03۔ آج بھی عائشہ کے ہاتھ پر وہ جلنے کا نشان ہے اور کہتے ہیں اس کے کمرے میں روز 12:03 پر فون بجتا ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کال اٹھا لے تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس جن کی دنیا میں پھنس سکتی ہے، لیکن سوچو اگر آپ کی زندگی میں ایسا فون آئے جہاں دوسری طرف ایک جن ہو جو کہتا ہو کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ کال اٹھاؤ گے یا نہیں؟ کمنٹس میں بس یس اور نو لکھ کر اپنا جواب ضرور بتانا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔